جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر رہ چکے تھے، پڑھی لکھی شخصیت، قوم کا ایک سرمایہ تھے۔ ایک بالکل تازہ کلام ابھی شام میں ہی بیٹھ کے چچا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کہا ہے۔ ایک بار مل جل کے صلوات کا سہارا دیں۔ علم و ادب کی راہ کا وہ ماہتاب تھا، علم و ادب کی راہ کا وہ ماہتاب تھا، علم و ادب کی راہ کا وہ ماہتاب تھا، شاہد تھا نام جس کا وہ خود ایک کتاب تھا، شاہد تھا نام جس کا وہ خود ایک کتاب تھا، ہر محفل و مجلس میں تھا اس کا الگ مقام، ہر محفل و مجلس میں تھا اس کا الگ مقام، اور مدح حسین کہنے میں بھی لاجواب تھا، مدح حسین کہنے میں بھی لاجواب تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جناب شاہد مہدی صاحب کے بھتیجوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، ایک بھتیجوں نے اپنے چچا کی ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے، تو اسی حوالے سے ایک بالکل تازہ کلام، ایک قطع چار مصرع سماعت فرما لیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جب گلے لگتے تو خوشبوئے پدر آتی تھی، جب گلے لگتے تو خوشبوئے پدر آتی تھی، رخ شبیر میں بابا ہی دکھا کرتا تھا، رخ شبیر میں بابا ہی دکھا کرتا تھا، یتیمی نے کبھی دستک نہ دی قاسم کو نہال، باپ کا سایہ چچا سے ہی ملا کرتا تھا، باپ کا سایہ چچا سے ہی ملا کرتا تھا، پر محمد و آل محمد صلوات علی۔ زیارت کربلا کے حوالے سے ایک
آخری کلام 4 مصرے سماعت فرما لیں. اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب راشد مورانوی صاحب سے کہ وہ منظوم نذران عقیدت پیش کریں. 4 مصرے زیارت کربلا کے حوالے سے. طوق و زنجیر کی پرواہ کسے ہوتی ہے، طوق و زنجیر کی پرواہ کسے ہوتی ہے، کاروان غم شبیر تو رکتا ہی نہیں، کاروان غم شبیر تو رکتا ہی نہیں، ساتھ لاتے ہیں کفن جب بھی وہ جاتے ہیں نہال، موت کا خوف علی والوں کو ہوتا ہی نہیں، موت کا خوف علی والوں کو ہوتا ہی نہیں. میں گزارش کروں گا جناب راشد مورانوی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے. اور اولاً 4 مصرے میں برائے تعزیت مرحوم کے لیے پیش کر دیتا ہوں. آپ حضرات سماعت فرما لیں. ایک بلند ترین صلوات اور ارشاد فرمایا. ہو جائے تربیت بھی عیاں والدین کی، ہو جائے تربیت بھی عیاں والدین کی، مجلس میں بات ہوگی شہ مشرقین کے، مجلس میں بات ہوگی شہ مشرقین کی. ہم لوگ مجلس کیوں کرتے ہیں؟ اپنے مرحومین کے لیے. بطور خاص سماعت فرمائیں. شاہد کی روح خود میں کیوں مطمئن ہو، شاہد کی روح خود میں کیوں مطمئن ہو، ان کو سکون دیتی ہے مجلس حسین کے، ان کو سکون دیتی ہے مجلس حسین کے. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات بلند ترین. یہاں سے میں ایک مطلع اور کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں. سماعت فرما لیں. بزرگ تشریف فرما ہے بطور خاص سماعت فرما ہے. رہ کے زمین تراب سے، بطور خاص سماعت فرمائے مطلع. رہ کے زمین پہ بغض بھی ہے وہ تراب سے، ڈرتے نہیں خدا سے، خدا کے عذاب سے،
کہ ڈرتے نہیں خدا سے، خدا کے عذاب سے، ڈرتے نہیں خدا سے، خدا کے عذاب سے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ ڈرتے نہیں خدا سے، زہرا کے قاتلوں پہ بھی لعنت کیا کرو، زہرا کے قاتلوں پہ بھی لعنت کیا کرو، تم کو اگر ہے عشق رسالت ماں سے، کہ تم کو اگر ہے عشق رسالت ماں سے، تم کو اگر ہے عشق رسالت ماں سے۔ اور شعر پہ خاص طور سے ایک بزرگ کی توجہ چاہتا ہوں، مولانا موصوف خصوصی بطور اصلاح ملاحظہ کریں کہ آخر اتنے فرقے کیوں ہوئے، اتنے زیادہ فرقے کیوں ہوئے۔ ایک سبب میں نے پیش کیا ہے، بطور خاص سماعت فرمائیں، اگر کوئی بات ہو تو دعائیں کیجیے گا کہ ڈرتے نہیں خدا سے، خدا کے عذاب سے، ڈرتے نہیں خدا سے۔ ملاحظہ کریں بھائی کہ امت میں اختلاف کا بس ایک ہے سبب، امت میں اختلاف کا بس ایک ہے سبب، مانا نہیں علی کو نبی کے حساب سے، کہ مانا نہیں علی کو نبی کے حساب سے، مانا نہیں علی کو نبی کے حساب سے، مانا نہیں علی کو نبی کے حساب سے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے۔ یقیناً جس مرحوم کی یہ مجلس ہے وہ ہمیشہ عزاداری میں پیش دینی کاموں میں پیش، مگر کچھ افراد ایسے بھی ہیں قوم میں نکل آتے ہیں، بطور خاص شعر سے ملاحظہ کریں۔ دولت جو آئی پاس تو ماتم سے دور ہیں، دولت جو آئی پاس تو ماتم سے دور ہیں، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ بھی عالی جناب سے، کہ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ بھی عالی جناب سے، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ بھی عالی جناب سے۔ اور اہل تشریف فرمائے بطور خاص شعر سماعت فرمائے۔ ایک لفظ شعر بنانے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ کریں مولانا موصوف، کہ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ بھی عالی جناب سے، بوئے شکست ساتھ ہے حرملا تیرے، بوئے شکست ساتھ ہے حرملا تیرے، ہارا ہے 6 مہینے کے ننھے گلاب سے، کہ ہارا ہے 6 مہینے کے ننھے گلاب سے، ہارا ہے 6 مہینے کے ننھے گلاب سے۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں۔ دیکھیے پیشخوانی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ آنے والے خطیب کے لیے تھوڑا سا ماحول سازگار ہو جائے، تھوڑا سا آپ حضرات توجہ سے سنیں اور داد و تحسین سے نوازیں۔ اس کے بعد مولانا موصوف کا روحانی بیان ہوگا، بطور خاص شعر سماعت فرمائیں۔ یہ بھی حضرات جان حضرات ملاحظہ فرمائیں بھائی کہ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ بھی عالی جناب سے، ہر ایک سوال حسین کا اکبر جواب ہے، ہر ایک سوال حسین کا اکبر جواب ہے، یوسف بھی مطمئن ہے اسی ایک جواب سے،
کہ یوسف بھی مطمئن ہے اسی ایک جواب سے، یوسف بھی مطمئن ہے اسی ایک جواب سے۔ اور سلسلے کا آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ یوسف بھی مطمئن ہے اسی ایک جواب سے۔ اور ایک کیفیت ہے، ملاحظہ کریں حضرات، جہاں جہاں حضرات ہیں کیفیت ہے، ملاحظہ کریں۔ مشکیزہ گر حسین اٹھاتے بوقت آس، مشکیزہ گر حسین اٹھاتے بوقت آس، برسات ہونے لگتی دل آفتاب سے، کہ برسات ہونے لگتی دل آفتاب سے۔ اور آخری کلام میں ایک مطلع اور ایک شعر، اس کے بعد مولانا موصوف ہوں گے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں عزا خانے میں، 4 مصرے میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ بطور خاص سماعت فرما لیں۔ ایک مل جل کر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ کیوں ٹپکتا ہے پسینہ حرملا کے تیر سے، حرملا کے تیر سے، سامنا کیا ہو گیا ہے اصغر بے شیر سے، اصغر بے شیر سے۔ اور یہ خیال بطور خاص سماعت فرمائے کہ سامنا کیا ہو گیا ہے اصغر بے شیر سے، اصغر بے شیر سے۔ سب سے پہلے فاطمہ زہرا کی آمد ہو گئی، زہرا کی آمد ہو گئی۔ سب سے پہلے فاطمہ زہرا کی آمد ہو گئی، اور ہم مجلس میں آئے ہیں بڑی تاخیر سے، ہاں بڑی تاخیر سے۔ اور ہم مجلس میں آئے ہیں بڑی تاخیر سے، ہاں بڑی تاخیر سے۔ ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں۔ مولانا موصوف تشریف مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب سے کہ رونق ممبر افروز ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شاہد مہدی ابن سید علی مہدی مرحوم کی روح کو اصالت۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، وتفرد بالأولية والقدم، ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء حالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال أيضا: كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على سيد الأنعام النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي، أصله وسيل وفرحه طويل، وكنوه كهيل وخلقه وزيم، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلی اللہ. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس چہلم، جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں: پروردگارا، تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدہ مغفرت کا، اس ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں کے واسطے مرحوم کہ جن کے درجات انشاءاللہ بلند ہیں انہیں بلندتر فرما. پروردگارہ، اس مجلس سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ اعظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا علیہم السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما. ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و ناظرین و سامعین کی طرف سے مرحوم کے ورثاء کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں. مل جل کے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. قرآن کریم کے 114 سوروں میں ہر سورے کا اپنا ایک خاص نام ہے کہ اس نام کو اسی سورے میں پائی جانے والی کسی آیت سے اقتباس کیا جاتا ہے. لہٰذا 114 سورے جب آپ شروع کریں گے پڑھنا تو پہلی آیت کے پہلے ہی درمیان میں بسم اللہ اور دائیں طرف سورے کا نام ہوتا ہے اور بائیں جانب سورے میں کتنی آیتیں ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. لہٰذا 114 سورے ہیں، 114 سورے نام ہیں، لیکن انہی 114 سوروں میں بہت کم اور مختصر سورے آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہیں اللہ نے
نام کے ساتھ ساتھ کوئی ٹائٹل یا لقب بھی دیا ہو۔ ہر سورہ کے پاس لقب نہیں ہے، نام ہر سورہ کا ہے۔ لقب کے معاملے میں انگشت شمار کی حیثیت سے آپ انگلیوں پر گننا چاہیں اگر، تو آپ گن سکیں گے کہ کتنے سورے ایسے ہیں جو صاحب لقب بھی ہوں۔ مثلا سورہ الحمد کا نام ہے سورہ حمد، کیونکہ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے، مگر لقب کی بات آتی ہے تو پھر اس کو ٹائٹل ملتا ہے والقرآن الحکیم سے۔ لیکن بات جب لقب کی آتی ہے تو اللہ سورہ یاسین کو قلب قرآن کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ قرآن کا دل ہے، یہ قرآن کا مرکز ہے، یہ قرآن کی اصل ہے، یہ قرآن کی بنیاد ہے، یہ قرآن کا محور ہے۔ کیوں ہے یہ محور اور یہ قلب؟ تو پہلے اس کی حیثیت کو جانے اور قلب کو پہچانے۔ اللہ نے جو اعضاء و جوارح ہمارے حوالے کیے ہیں، ہر عضو کا اپنا ایک کام ہے، ایک خاص کام۔ ہمارے پاس زبان ہے، اس کا کام ہے بولے۔ ہمارے پاس کان ہیں، ان کا کام ہے ان کے ذریعے سنا جائے۔ ہمارے پاس ہاتھ ہیں جس سے ہم قدرت نمائی کرتے ہیں۔ ان تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ ہمارے پاس ایک قلب پایا جاتا ہے، ایک دل پایا جاتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ بظاہر اس کا کام وہ جو اندرونی کام ہے کہ خون کی سپلائی کرنا، وہ اپنی جگہ، لیکن بظاہر اس کا کام اگر پوچھیں گے آپ تو روزانہ اپنے اختیار سے ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، یہ بس دھڑکتا رہتا ہے اور سپلائی ہوتی رہتی ہے۔ یہ اتنا اہم ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ اگر یہ کام کرنا بند کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر عضو کا ہونا بے فائدہ ہوگا۔ اگر دل دھڑکنا بند کر دے تو زبان ہوگی مگر بولا نہ جائے گا، دل کام کرنا بند کر دے تو کان ہوں گے مگر سنا نہ جائے گا، دل خاموش ہو جائے ہاتھوں کے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی عمل انجام نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا اس مرکزی عضو کو نام دیا جاتا ہے قلب کا۔ قرآن کریم میں جب سوروں کی بات ہوتی ہے تو اللہ اسی انداز میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جیسے قلب کے بغیر تمام اعضاء و جوارح کا ہونا یا نہ ہونا بے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے قرآنی سماج میں اگر سورہ یاسین پر کسی کا ایمان نہیں ہوتا تو پھر کسی بھی سورے پر ایمان ہو یا نہ ہو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ قلب قرآن ہے، یہ قرآن کا مرکز ہے۔ ہر شخص کے اوپر یہ واجب ہے کہ سورہ یاسین کے اوپر اس کا ایمان ہو۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ صاحب کیوں نہیں ہوگا ایمان؟ یقیناً جس کو 113 سوروں پر ایمان ہو جائے اسے سورہ یاسین پر کیوں کر ایمان نہ ہوگا؟ تو جواب اس کے ترجمے میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، وہ ہم ہی تو ہیں جو تمام طرح کی اموات کو زندہ کرتے ہیں اور قیامت تک زندہ کرتے رہیں گے۔ صیغہ مضارع، زمان حال بھی ہے، زمان استقبال بھی ہے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ائمہ کرام سے پوچھا گیا کہ یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم ہی میتوں کو زندہ کرتے ہیں اور کریں گے، یہ 2 مرتبہ یہ باتیں کیوں استعمال ہوتی ہیں؟ تو جواب دیا کہ اصل میں اس دنیا کی زندگی کے بعد اللہ اپنے بندے کو 2 حیات اور 2 زندگی دینے والا ہے۔ 2 مقام پہ اس کو حیات ملے گی۔ پہلا موقع عالم برزخ میں ہوگا، یہ ایک نئی زندگی کا سفر ہوگا کہ جس وقت دفن کرنے والے ابھی قبر کے اوپر مٹی ڈال کر قبرستان سے واپس نہیں گئے ہوں گے، امام فرماتے ہیں کہ ان کے جانے سے پیدا ہونے والے جوتوں کی آوازیں آتی ہی رہتی ہیں کہ اچانک وہ 2 ملک سوال کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے، اور جب یہ سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو جواب طلب کریں گے اور جواب زندگی کے عالم میں ہوگا۔ اس موقع پر اللہ ایک حیات، ایک زندگی ہمارے حوالے کرتا ہے جسے حیات برزخی کا نام دیا جاتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، وہ ہم ہی ہیں جو تمام طرح کی اموات کو زندہ کریں گے، مگر یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے والی نہیں ہے۔ یہ حیات برزخی، یہ ہمارے برزخ والی زندگی، یہ بس اس دن تک کے لیے ہے کہ جس دن تمہارے ابدان کو تمہاری قبروں سے باہر نہیں نکالا جاتا، یعنی روز قیامت۔ جب قیامت کا دن ہوگا اس زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور اب اس فیصلے کے بعد کہ وَأَمَّا مَنْ ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نام عمل سنگین ہوگا اس کے لیے جنت کی عیش و نوش ہوگی۔ اس جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ اس حیات برزخی سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ حیات بھی سلب کر لی جائے گی اور اب ایک دوام پانے والی زندگی تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ایک حیات برزخ میں ملے گی اور ایک روز قیامت میں۔ روز قیامت کہ جس کے لیے اس قرآن کریم کی 6236 آیتوں میں 700 آیتیں ایسی ہیں جو صرف اسی دن کے کمال کو ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں کہ قرآن میں تقریباً 6 سوا 6 ہزار آیتوں میں 1400 آیتیں ایسی ہیں
کہ جو ہماری اس زندگی کا تذکرہ کرتی ہیں جو زندگی اس دنیا کے بعد شروع ہونے والی ہے، قبر کے عالم میں، برزخ کے عالم میں، قیامت کے روز، اس کے بعد جنت و جہنم کا سفر۔ تقریباً 1400 آیتیں بنتی ہیں، اور ان 1400 آیتوں میں جب خود روز قیامت کی آیتیں آپ تلاشیں گے تو 700 آیتیں بنتی ہیں، 700 آیتیں۔ آپ غور فرمائیں، ایک دن کی طرف توجہ دلانے کے لیے پروردگار اتنی آیتوں کا استعمال کرتا ہے، اور ان 700 آیتوں میں 70 نام روز قیامت کے بیان کرتا ہے۔ یوم الحساب ہے یہ، یوم الدین ہے یہ، یوم التغابن ہے، یوم الحسرہ ہے، یوم الندامہ ہے، یوم الحساب، یوم الحشر۔ 70 ناموں کا استعمال قرآن کریم نے سورہ اس روز قیامت کے لیے کیا۔ بالخصوص سورہ قیامت میں وہ کیفیت بھی بیان کرتا ہے کہ اس دن کیا کیا ہونے والا ہے۔ روایات کو ضمیمہ کر لیں کہ قیامت کے جو نام ہیں تو 30 نام اور نکل کر آتے ہیں کہ جس دن پروردگار ہمیں ہماری قبروں سے باہر نکالنے والا ہے۔ سورہ قیامت میں وہ قسم کھا کر کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس قیامت کے ساتھ ساتھ میں نفس لوامہ کی بھی قسم کھا رہا ہوں۔ یہ نفس لوامہ نگاہ پروردگار میں اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ جہاں قیامت جیسے پاکیزہ روز کی قسم کھاتا ہے، اس کے برابر میں نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ تو جب اس کا سوال کریں گے قرآن کریم سے، آل محمد سے، تو پروردگار کا قانون یہ ہے کہ جب وہ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے تو ہمارا بدن جو ہے، یہ مادی بدن، یہ اسی خاک سے بنا ہوا ہے، یا یہیں کی مٹی سے اور یہیں کے کھانے سے اور یہیں کے پینے سے، مگر جب یہ مادی بدن ماں کے شکم میں تقریباً کچھ ہفتے اپنے گزار لیتا ہے تو پھر پروردگار سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں یہ کہتا ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ ایک روح کا ارتباط کر دیتے ہیں، اور جب یہ جسم اس روح سے مل جائے تو پھر دل دھڑکنے لگتا ہے، زندگی آ جاتی ہے، حیات دنیاوی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد تم اس دنیا میں آ جاتے ہو اور ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں۔ غور فرمائیں، جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں، ہمارا بچپنا ہوتا ہے، پھر ہمارا کمسنی کا عالم ہوتا ہے، پھر ہم نوجوانی میں جاتے ہیں، کہ جس کو سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ باقاعدہ طور پر ہمارے سامنے رکھتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا، اللہ اکبر، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم اس دنیا میں آتے ہو، اس زمین پر آتے ہو، اس جسم کے ساتھ، اس روح کے ساتھ آتے ہو، ہم تمہیں صاحب نفس بنا دیتے ہیں، اور جب صاحب نفس بناتے ہیں تو تمہاری یہ حیات دنیا 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی پوری زندگی کا ہمارا سفر انہی 5 منزلوں پر ہے۔ انما، اللہ اکبر، حیات الدنیا لعبن، پہلا جو زمانہ ہوتا ہے ہماری زندگی کا وہ کھیل اور کود کا زمانہ ہے، کہ جس میں ہم پیدا ہوئے، اور اس دن سے لے کر مفسرین نے فرمایا ہر مرحلہ 8 برس کے لیے پروردگار کی طرف سے طے کیا گیا ہے۔ 5 منزلیں ہیں حیات بشری کی، ہر منزل کو 8 برس پر محیط رکھا گیا۔ دنیا میں آئے، جس دن جنم لیا اس دن سے لے کر جب تک ہم 8 برس کے نہیں ہو جاتے، یہ ہماری زندگی لعب کی زندگی ہے، اگر حیات الدنیا ہو۔ البتہ 2 حیاتیں ہیں قرآن کریم میں اسی زمین کے اوپر، ایک حیات الدنیا ہے اور ایک حیات طیبہ ہے۔ حیات الدنیا کو پروردگار سورہ حدید میں بیان کرتا ہے، اور حیات طیبہ کو سورہ نحل میں بیان کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ یہ قانون ہے پروردگار کا۔ دیکھو تم میں جو کوئی بھی کوئی قید نہیں لگائی پروردگار نے، من عمل صالحا، تم میں سے جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو عمل کرنے والا، چاہے وہ عورت ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو پیچھے رکھا گیا، مردوں کو آگے کر دیا گیا، نہیں، اس آیت میں پروردگار نے دونوں کو برابر ملا کر بیان کر دیا۔ میرا قانون یہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی عمل صالح کرے گا، شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہونا چاہیے، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، وہو مومن۔ دوسری شرط یہ ہے عمل صالح کے ساتھ کہ اس کے سینے کے اندر ایمان ہونا ضروری ہے۔ وہ عمل صالح کرے، اس کے پاس ایمان پایا جائے۔ اگر یہ 2 ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو پہلا انعام اس دنیا پر یہ دوں گا، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس دنیا میں اس کی حیات کو حیات طیبہ سے تعبیر کر دیں گے، اس دنیا کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے۔ اب قانون کیا ہوا؟ اگر زندگی میں عمل صالح بھی ہو، ایمان بھی ہو، تو حیات بنتی ہے حیات طیبہ، لیکن اگر عمل صالح نہ ہو، اگر ایمان نہ ہو، تو پھر حیات ہوتی ہے حیات دنیا۔
حیات الدنیا یعنی جو پست زندگی ہے، جو بالکل پسپا زندگی ہے، جو اس دنیا کے لیے پیدا ہو گئے، جنہیں کبھی آخرت کا خیال نہیں آتا، جنہیں اپنی قبر کا خیال نہیں آتا، جنہیں کبھی برزخ کا خیال، اور کس کی بات کی جائے، مجھ کو کتنا خیال آتا ہے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنی اس حیات کے بارے میں سوچتے ہیں جو عنقریب ہم سے ملنے والی ہے۔ ہم ساری چیزوں کو لے کر پلاننگ کرتے ہیں، یہ انسانی مزاج کا کمال ہوتا ہے، ہر شے کو لے کر پلاننگ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بائک ہوتی ہے، اسکوٹی ہوتی ہے، ہم پہلے سے پلان کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ پیسہ دے گا، دولت دے گا، 4 ویلر خریدیں گے، اور جب آئیں گے تو سب سے پہلا سفر مثال کے طور پر جوگی پورے کا کریں گے، حسین ٹیکری جائیں گے ہندوستان میں ہے تو، فلاں رشتہ دار کے یہاں جائیں گے، یہ پہلے سے پلان کر رہا ہے۔ 2 کمرے کا مکان ہو، پہلے سے سیٹنگ کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، اللہ پیسہ دے گا بڑا سا مکان بناؤں گا، 10 کمرے ہوں گے، اس میں 1 کمرہ مہمانوں کا رکھوں گا، 1 کھانے کا ہوگا، 1 لائبریری ہوگی، اور 1 فلاں کا ہوگا، 1 سونے کا ہوگا، ہر شے کو لے کر پلاننگ ہے۔ بچہ ابھی دنیا میں آنے نہیں پاتا کہ پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، فلاں اسکول میں جب اتنے برس کا ہوگا تو فارم ڈال دیا جائے گا، فلاں استاد کو گھر بلایا کروں گا تاکہ فلاں اسکول میں اس کو ایڈمیشن مل جائے، ہر چیز کی پلاننگ ہے۔ اگر پلان نہیں کرتے، اگر کوئی چیز نہیں سوچتے تو وہ جو عنقریب ہونے والی ہے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنی آنکھوں کو بند کر کے یہ سوچا ہو کہ اب ہماری روح ہمارے بدن سے نکل چکی ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں کہ ہم نے یہ سوچا ہو کہ اب ہمارے اس خاکی بدن کو، ہمارے اس خاکی بدن کو، ہمارے اس ختم ہونے والے بدن کو 4 افراد اپنے شانوں پر اٹھا کر گھر سے قبرستان کی طرف لے کر چلنا شروع ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگوں نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے آنکھوں کو بند کر کے سوچا کہ ہمارے اس بدن فانی کو غسل خانے کے اس تختے پر لا کر لٹا دیا ہے جہاں غسل شروع ہونے والا ہے؟ کبھی آنکھیں بند کر کے سوچا کہ اب ہمارا آب صدر سے غسل ہو رہا ہے، اب کافور سے نہلائے جا رہے ہیں، اب آب خالص سے غسل ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ سوچنا تو چھوڑیں، ہمارا تو عالم یہ ہے کہ اگر کسی گلی سے کافور کی خوشبو آ جائے تو ہم راستہ بدل دیتے ہیں، سوچیں گے کہاں؟ لیکن عنقریب یہ ہونے والا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اس بدن کو اب شانوں پہ سوار کر کے قبرستان لے جایا جا رہا ہے؟ اچھا، یہ سوچتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے موت کو یاد کر لیا تو ملک الموت ہمیں یاد کر لے گا۔ ہم نے بھی تو رسمیں ایسی بنا رکھی ہیں نا، خوشی کے موقع پر موت کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، شادی ہوتی ہے، دلہن کے جو مراسم ہیں اس میں بچا جاتا ہے کہ کوئی بیوہ کوئی رسم نہ کرانے پائے۔ کیوں نہ کرانے پائے؟ کہ اس لیے صاحب یہ خود اللہ اکبر، یعنی ہم نے خداوند عالم کو معاذ اللہ نعوذ باللہ اتنا مجبور سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے اوپر موت کو طاری ہی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کوئی بیوہ کسی رسم کو انجام نہ دے دے، ہے نا؟ یہ ہم نے رسمیں بنائی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے فرمایا، بتایا یہ تم کیوں کرتے ہو؟ امام نے پہلے تو دلاسا دیا، کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم موت کو بھول جاؤ گے تو ملک الموت تمہیں بھول جائیں گے؟ نہیں، وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ روزانہ ملک الموت، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، میں چاہوں یا نہ چاہوں، روزانہ 10,000 مرتبہ ہمارے چہرے پر نگاہ ڈالتا ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے، 10,000 مرتبہ ہمارے چہروں کو دیکھتا ہے۔ صرف دیکھتا نہیں ہے، پوچھتا ہے پروردگار سے، ان کا وقت آ گیا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی وہ شجرۃ طوبہ میں ان کا پتا سوکھا نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پوچھتا ہے کہ لینے جاؤں؟ نہیں نہیں، ابھی نہیں، کچھ دیر رک جاؤ۔ 10,000 مرتبہ۔ دوسری روایت کیا ہے کہ جس کو سب نے مستند جانا، ہر فرقہ اس کو قبول کرتا ہے، روزانہ کم سے کم 8 مرتبہ ملک الموت ہمارے چہرے پر نگاہ ڈالتا ہے اور پوچھتا ہے پروردگار سے، پروردگارا وقت ہو گیا ان کا، ان کو لینے کے لیے آؤں؟ اچھا، خود نہیں آتا ہر جگہ، لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب اتنے افراد ہیں کیسے لینے آئے گا؟ البتہ معنویات میں یہ کتنے اور کیسے اور یہ ساری چیزیں جو امپاسبل لگتی ہیں سب پاسبل ہو جاتی ہیں، اس کا اپنا ایک رخ ہے فلسفے میں، انشاءاللہ کبھی ذکر کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن میں اسی سورہ نحل میں اللہ نے یہ قانون بھی بنایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ملک الموت لینے آتا ہے؟ نہیں، وہ ہر غیرے کو لینے نہیں آتا، ہم نے تو کچھ خاص افراد کے لیے ملک الموت کو تعین کیا ہے، وگرنہ قانون یہ ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہو، جنہوں نے معصیت کی ہو، جنہوں نے بد کرداری کی ہو، جن کے پاس عمل نہ پایا جائے، جن کے پاس عقیدہ نہ ہو، جس کے پاس عمل صالح نہ ہو، ملک الموت تھوڑی جائے گا۔ الذین، اللہ اکبر، تتوفاہم الملائکہ، وہاں ملائکہ کی ایک فوج جاتی ہے، ایک ٹکڑی جاتی ہے، ہر کسی کے یہاں ملک الموت نہیں جاتا۔ اللہ نے 3 طرح سے موت کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے۔ کبھی وہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے، یہ بڑے پاکیزہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کی روح کو خود پروردگار قبض کر رہا ہے۔ اللہ یتوفل، سورہ زمر، اللہ یتوفل الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ایک نسبت یہ ہے موت کی اللہ کی طرف سے، اللہ کہتا ہے وہ اللہ ہے
جو تمہارے نفسوں کے اوپر وفات طاری کرتا ہے. تمہارے نفس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جسے وفات کہا جاتا ہے. ہاں یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ملک الموت کے آنے کے ساتھ قبض روح کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو جاتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نا, ایک اصطلاح کہی جاتی ہے کہ صاحب فلاں ختم ہو گئے. علمی اور ادبی اعتبار سے, قرآنی حوالے سے, معارف کے حوالے سے کوئی ختم ہونے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا. جو بھی ایک مرتبہ پیکر وجود کو پہن لے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ دوسری تعبیر جو ہم استعمال کرتے ہیں انتقال ہو گیا, یہ درست ہے. کیوں درست ہے؟ کیونکہ اسی سورہ واقعہ میں کہ جس کو آپ مغربین کے بعد پڑھتے ہیں, اللہ نے قانون بنایا تھا. آیت نمبر 60 اور 61, نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. وہ ہم ہی تو ہیں جس نے تمہاری موت کو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. اس موت کو تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم. اور یاد رکھنا, کوئی ہمیں اس سے روک نہیں سکتا کہ جس کو چاہے موت دے اور جس کو چاہے زندگی دیں. کون مغلوب کرے گا ہمیں؟ کون مغلوب کرے گا؟ اللہ اکبر. اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ چونکہ تمہیں لے جانا ہماری ایک ذاتی ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا خیال بھی ہے اور ہمارا ارادہ بھی ہے. نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم. مگر ہاں یہ ضرور ہوگا, تم چلے جاؤ گے تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارے جانے سے دنیا رک جائے گی. ہاں ہوتا ہے, یہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ساری دنیا تو ہم ہی چلا رہے ہیں. وہ ایک مثال بھی کہی جاتی ہے کہ صاحب اگر فلاں اذان نہیں دیں گے تو کیا صبح نہیں ہوگی, ہے نا. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم چلے گئے تو کیا ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں, یہ نہ سوچنا, تم چلے جاؤ گے تو تمہارے ابدال اور تمہارے امثال تمہارے قائم مقام ہو جائیں گے. کسی کے جانے سے دنیا پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کی بالکل ذاتی مثال کون سی ہوتی ہے کہ جب ہم ماہ محرم میں اپنے اوطان کی طرف پلٹتے ہیں, اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں. ہم پورے برس رہتے ہیں یہاں, مگر جب ماہ محرم آتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے وطن پہنچ جاتے ہیں. جب وطن پہنچتے ہیں تو بہت سے ایسے ہیں جو اپنے پہلی مرتبہ جب بچوں کو لے کر جاتے ہیں, چاند رات میں پہنچ گیا مثال کے طور پر, امام بارگاہ کھلا ہوا ہے, اپنے بچے کو لے کر آئے, اپنا بچپنا یاد کر رہے ہیں کہ صاحب جب چھوٹے تھے تو اسی امام باڑے میں فلاں جگہ بیٹھتے تھے, فلاں جگہ بیٹھتے تھے, اور میں تمہیں دکھاؤں اس امام باڑے میں کس نے کیا کیا ہے. اب وہ آپ بتانا شروع کرتے ہیں اپنے بچے کو. پھر آپ اس سے بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ جگہ دیکھ رہے ہو فلاں جگہ, وہاں فلاں چچا بیٹھا کرتے تھے, فلاں جگہ دیکھ رہے ہو فلاں پھوپھا بیٹھا کرتے تھے, وہ فلاں ماما. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جو یادیں اس کے ذہن میں ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر بیٹھتا تھا, آج وہ اس دنیا سے جا چکا ہے, اس کے جانے کی وجہ سے کیا اس مقام کو خالی رکھا گیا ہے کہ صاحب فلاں بیٹھتے تھے لہٰذا اس کو خالی رکھا جائے؟ کہا نہیں نہیں, وہ گئے تو کوئی اور ان کے قائم مقام اور ان کے مقام پر آ کر بیٹھنے والا خود بخود آ چکا ہے. کسی کی جگہ کو خالی نہیں رکھا جاتا. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم. تم چلے جاؤ گے, تمہارے ابدال اور تمہارے امثال تمہارے قائم مقام ہو جائیں گے. ہاں تم نہ پریشان ہونا کہ تمہارا کیا ہوگا. ننشئکم فیما لا تعلمون. تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا کہ تمہیں ایک ایسے عالم میں لے جا کر دوبارہ بنا دیا جائے گا, جمع کر دیا جائے گا, خلق کر دیا جائے گا کہ جس عالم کا علم تمہارے پاس نہیں ہے کہ وہ عالم کیسا ہونے والا ہے, وہ آخرت کیسی ہے, اس عالم میں اللہ کیسے بنائے گا, کیسے زندہ کرے گا, کیسے اٹھائے گا, یہ علم تمہارے پاس نہیں ہے, مگر تم وہاں بنا دیے جاؤ گے. یہ آیت ہمیں سہارا دیتی ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ موت خاتمہ کرنے کے لیے نہیں آتی ہے, منتقل کرنے کے لیے آتی ہے. اس عالم سے جب اس عالم میں منتقل ہو جائیں تو اسی کو موت کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم ملک الموت کو بھول جاؤ گے, موت کو بھول جاؤ گے تو ملک الموت تمہیں بھولے گا؟ نہیں, وہ تمہیں یاد کرتا ہے. روایات میں آیا 8 مرتبہ روزانہ دیکھتا ہے, پوچھتا ہے پروردگار ان کا وقت آ گیا. اور چونکہ 8 مرتبہ دیکھتا ہے, اسی لیے ہمارے علماء اور مراجع کرام کا خاص ایک ان کا حکم ہے گویا کہ اپنے تمام پروگرامز میں اس بات کی کوشش کرو کہ تمام کاموں کو جب منظم کرو, نماز کے معاملے میں اول وقت نماز کو جماعت سے ادا کرو. آپ نے کبھی سوچا یہ اتنی تاکید کیوں کی جاتی ہے؟ ثواب اپنی جگہ, مگر تاکید کیوں ہے؟ روایات بتاتی ہیں یہ اس لیے ہے کہ اگر انسان اول وقت نماز کا پابند ہو جائے تو اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ موت کے وقت اس کی موت کی سختی بڑی آسانی سے گزر جائے گی. اول وقت نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہوگا. کہا صاحب موت سے اول وقت کا کیا تعلق ہے؟ تو جواب کیا ملا کہ جو 8 مرتبہ ملک الموت دیکھتا ہے نا, ان میں سے 5 اوقات وہی ہوتے ہیں جب مؤذن گلدستہ اذان پر آتا ہے. جب نماز کا وقت آتا ہے نا, اول وقت نماز کا ہوتا ہے, تو اس موقع پر ملک الموت ہر انسان کو دیکھتا ہے. اول وقت کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اول وقت نماز کے پابند ہیں, فجر کا وقت آیا, ملک الموت نے, اب آپ کو میں کیوں کہوں ورنہ آپ کہیں گے صاحب یہ مارنے آگے, میں اپنے کو کہوں, میں نے اول وقت نماز پڑھی تو اب ملک الموت نے مجھے دیکھا,
صبح کے وقت دیکھا تو میں مصلی پر تھا، ظہر کے وقت پھر اس نے دیکھا تو میں وضو کر رہا ہوں، عصر کے وقت دیکھا تو تسبیح پڑھ رہا ہوں، مغرب کے وقت اس نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ صاحب مسجد کی جانب جا رہے ہیں۔ تو فائدہ کیا ملے گا کہ جب موت کا وقت آئے گا اور یہ روح لینے آئے تو پروردگار سے کہے گا پروردگارا میں نے اس بندے کو جب بھی دیکھا ہے، جب بھی دیکھا، جب بھی نگاہ ڈالی، اس کو یا مصلی پر پایا یا وضو خانے میں پایا یا مسجد میں پایا، یہ مسجد اور مصلی سے دور کبھی گیا ہی نہیں، اس کی موت کی سختیوں کو آسان کر دے۔ یہ پہلا فائدہ ملے گا اول وقت نماز کا۔ آپ نے اتنی آہستہ سے سنا ہے کہ معلوم محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی اول وقت نہیں پڑھتا۔ صلوات بھیجو، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب یہ ملک الموت جو ہمیں دیکھنے والا ہے، یہ دیکھنے والا ہے، ہم یاد کریں موت کو یا نہ یاد کریں، لیکن وہ موت آ کے رہے گی، اس لیے کہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ مگر ہم کبھی پلان نہیں کرتے، کبھی نہیں سوچتے کہ قبر ہماری آمادہ ہو گئی ہے، ہم کبھی بھی نہیں سوچتے۔ ہاں خرید لیتے ہیں قبر، یہ ایک اور بات ہے، کفن لا کر رکھ لیتے ہیں، مگر کفن خریدنا کفایت نہیں کرتا۔ علماء کی تاکید یہ ہے کہ جب کفن خریدو تو اسے نکال کر اپنی موت کو یاد بھی تو کرو، اگر نہ صرف سجانے کے لیے آ گئے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ قبر اگر زندگی میں بنائی گئی بالکل جائز ہے، ہمارے ائمہ کرام نے اپنی قبروں کو آمادہ کیا ہے، مگر اس لیے نہ خریدی جائیں کہ صاحب بعد میں خریدیں گے تو 4 لاکھ کی ہوگی، ابھی خرید لیں 50,000 کی ہے۔ یہ قبر اس لیے خریدی جائے کہ کبھی کبھی پلٹو اپنی قبروں کی طرف اور یاد کرو کہ یہ وہ تمہارا مکان ہے جو عنقریب جس میں تمہیں داخل کیا جانا ہے۔ اور یہ قبر آپ خریدیں یا نہ خریدیں، یہ مکان طے ہے پہلے سے کہاں ملنے والا ہے، اور چونکہ طے ہے لہذا مولا کائنات فرماتے ہیں روزانہ یہ مکان تمہیں 3 مرتبہ آواز دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے، تم سنو یا نہ سنو۔ یہ آواز دیتا ہے انا بیت الظلماء، میں ظلمات کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، انا بیت الموحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ یہ روز آوازیں دے رہا ہے، روز آوازیں۔ ہمارے کانوں پر ظلمانی پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا یہ آوازیں، ہم نہیں سن پاتے، یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام انا بیت التربہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ میں مٹی کا گھر ہوں، لہذا آمادہ ہو کر آؤ۔ یہ قبر آواز دے رہی ہے مسلسل۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ قبر اندھیرے والی ہے، اگر یہ قبر وحشت والی ہے، اگر یہ قبر کیڑے اور مکوڑوں والی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہیں سے ملاحظہ فرما لیں۔ اور جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجھ سے بہتر آپ سب جانتے ہیں، میں نے ابھی 2-4 روز ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی شخصیت کیا تھی، ان کی زندگی کیا تھی، ان کا عمل کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ انشاءاللہ یہ مجلس ان کے ایصال کے لیے کافی ہوگی۔ غور فرمائیں، روزانہ یہ قبر آواز دے رہی ہے۔ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ ہم خریدیں یا نہ خریدیں، یہ علم الہی میں گھر محفوظ ہے۔ میں قبر خریدوں یا نہ خریدوں، اللہ کو تو پتا ہے نا مجھے کہاں دفن کیا جائے گا۔ علم الہی میں معصوم نے فرمایا یہ آواز دیتی ہے۔ یہ مکان کتنے دنوں سے بند ہے؟ اور فرمائیں، اگر میرا سن 41 برس ہے اس وقت تو میرا یہ مکان 41 برس سے بند ہے۔ اگر کوئی 80 برس کا ہے، خدا اس کی عمر میں اضافہ فرمائے، تو اس کا یہ مکان 80 برس سے بند ہے، اس لیے کہ مکان تو ہے نا۔ دنیا میں آئے تو اب وہ موت کی گھڑیاں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں، موت کی طرف ہمارے قدم بڑھنے لگے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا ہے نا، یہ جو تم سانسیں لیتے ہو، سانسیں جو زندگی کی علامت ہے، ہر سانس تمہارا اپنی قبر کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ جیسے جیسے سانسیں لے رہے ہو اپنی قبر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ مکان نزدیک ہو رہا ہے ہم سے، یہ آوازیں دیتا ہے انا بیت التربہ، انا بیت الغربہ، انا بیت الدود، میں ظلمات کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ دنیا میں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 2 مکان ہو، ایک لکھنؤ میں ہو، ایک گاؤں میں مکان ہو، اتفاق سے ہم 10 برس سے 5 برس سے ہم نے وہ مکان نہ کھولا ہو، بند پڑا ہوا ہو، اچانک آپ کو خیال آئے کہ چلو مکان دیکھیں تو کتنی سیلن آئی، کیا ٹوٹا، کیا رہ گیا، کیا ختم ہوا، میں مکان کھولنے جا رہا ہوں 10 برس کے بعد۔ چونکہ 10 برس سے یہ مکان بند ہے، لہذا آپ کو معلوم ہے کہ لائٹ نہیں ہوگی، اجالا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ 10 برس سے بند ہے تو وہاں ہو سکتا ہے گھاس نکل آئی ہو، سانپ بچھو اور حشرات ارضی نے اپنا ڈیرا جما لیا ہو۔ 10 برس سے بند ہے نا، کوئی اس گھر میں داخل نہیں ہوا۔ ایک توہم یہ بھی ہے ہمارے یہاں کہ 40 دن اگر چراغ نہ جلایا جائے تو نہ جانے کون سی وہ آ جاتی ہیں، بھوت چڑیل آ جاتے ہیں، یہ توہم ہے ہمارا، تو ایک وحشت بھی ہے۔ اور فرمائے 10 برس کے بعد مکان کھولنا ہے، معلوم ہے کہ اندھیرا ہوگا، معلوم ہے کہ وحشت ہے، معلوم ہے کہ کیڑے مکوڑے، کیا کریں گے آپ؟ مکان کھولنے سے پہلے آپ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اجالے کا انتظام کریں گے، ہے نا؟ اجالے کے طور پہ کم سے کم کچھ نہ ہو، ایک مرتبہ اپنے اطمینان قلب کے لیے موبائل کی ٹارچ کو چیک ضرور کریں گے کہ اگر وہاں پہنچے تو جلے گی بھی یا نہیں جلے گی۔ اندھیرے گھر کے لیے اجالے کا انتظام کر کے جائیں گے۔ وحشت،
10 برس سے مکان بند ہے, کھولنا ہے اس کو نا, تو اکیلے جاتے ہوئے ہمت نہیں ہو رہی, کسی اپنے قریبی سے کہتے ہیں, دوست سے کہتے ہیں, بھائی سے کہتے ہیں فلاں مکان کھولنا ذرا میرے ساتھ چلو, اکیلے ہمت نہیں پڑ رہی ہے. 10 برس سے بند ہے نا, وحشت ہو رہی ہے, ساتھ لے کر جا رہے ہیں مونس. اللہ اکبر. 10 برس سے بند ہے, سانپ بھی ہو سکتا ہے, بچھو بھی ہو سکتا ہے, ڈنڈا بھی ساتھ میں لے لیا ہے آپ نے کہ اگر کوئی حشرات ارضی آیا تو اس کو کچل دیں گے. اور فرمائیں 10 برس سے مکان بند ہو, انتظام پہلے کرتے ہیں. یہ مکان جو ہمارا قبر ہے, کسی کا 40 برس سے بند ہے, کسی کا 50 برس سے بند ہے, کسی کا 80 برس سے بند ہے, کسی کا 100. پروردگار کرے کہ ہم سب کا 100 برس تک یہ بند رہے. ہاں آپ خوش بھی ہو جائیے تھوڑا سا, خدا کرے کہ 100 برس کی زندگی ہماری ہو, خدا کرے کہ زندگی ہو. مگر جتنی طولانی ہو جائے گی مدت مکان بند ہونے کی, وحشت کا اضافہ ہو جائے گا, اندھیرے کا اضافہ ہوگا, کیڑے مکوڑے کے بڑھنے کا خطرہ زیادہ ہو جائے گا. اے میرے پروردگار, اب بھائی مکان کھولنا ہے تو ہم نے ٹارچ جلا لی ہے, ہم نے دنیا کا مکان کھولنا ہے, دوست و احباب لے گئے, قبر میں کون سی ٹارچ لے کر جائیں, قبر میں کون سے مونس و ہمدم لے کر جائیں. کہا پریشان نہ ہونا, علی والے ہونا, حسین سے تعلق ہے نا, سارا انتظام اسی دنیا میں کروں گا. قبر کا اندھیرا دور کرنا ہے, عقیدے کے چراغ لے کر جانا, ایک توحید کا چراغ جلانا, ایک عدالت کا چراغ جلانا, نبوت و امامت کے عقیدے کے چراغ جلاتے چلے جانا, قبر کا اندھیرا دور ہو جائے گا. قبر وحشت کا مکان ہے نا, مونس و ہمدم چاہیے, دوست و یار چاہیے. نماز کی صورت میں مونس لے کر جاؤ, روزے کی صورت میں ہمدم لے کر جاؤ, زکوٰۃ و خمس کی صورت میں اپنے یاور لے کر جاؤ, تاکہ وہاں وحشت نہ ہونے پائے. اور یہ اعمال ایسے ہوتے ہیں, خدا کی قسم کے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام خدا سلامت رکھے آپ, یا جزاک اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں یہ اتنے وفادار مونس و ہمدم ہیں, یہ اتنے وفادار ہیں. دنیا کا جو ہمارا دوست ہے کتنا وفادار ہے. 2 دوست ہوں آپس میں, جوان ہوں, رات میں ایک کو نیند نہیں آ رہی, 2:30 بجے اس نے فون کیا آپ کو, بھیا نیند نہیں آ رہی ہے, کیا کیا جائے گا, پھر کیا کرنا چاہیے, آؤ نکلو ذرا گھر سے, فلاں دکان پہ چلتے ہیں, چائے وائے پیئیں گے. 2:30 بجے رات میں وہ اپنے گھر سے نکلے, آپ اپنے گھر سے نکلے, چائے کی دکان پر آئے, باتیں شروع ہوئی, کب 2:30 سے 3:30 ہوا, 3:30 سے 4:30 اور 5 اور 6, خبر ہی نہ ہوئی, ارے صبح ہو گئی. یہ دوست و احباب اپنی رات کی نیند اسی وقت تک قربان کریں گے جب تک آپ زمین کے اوپر ہیں. اور پھر کیا ہوگا, جیسے ہی ہمارے اس خاکی بدن کو ہماری قبر میں لا کر رکھا جائے گا, یہی دوست و احباب جو اپنی پوری رات ہمارے اوپر قربان کرتے ہیں, یہ اتنا بھی انتظار نہیں کریں گے کہ قبر پر ڈالا ہوا پانی خشک ہو جائے. ادھر ہمارا بدن ہماری قبر میں لا کر رکھا جائے گا, کتنی بھی قربت کیوں نہ ہو, کتنے بھی کیسے دوست کیوں نہ ہو, ادھر قبر آمادہ ہوئی, قبرستان کا دوسرا دروازہ تلاش کرنے لگ جائیں گے. حالانکہ حکم کیا ہے, پیغمبر نے فرمایا جب تمہارا کوئی قریبی دنیا سے چلا جائے تو یوں ہی دفن کر کے واپس نہ آیا کرو, اتنی دیر بیٹھے رہو جتنی دیر میں ایک ناقے اور اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے, اس کے گوشت کے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں اور وہ بانٹ دیے جاتے ہیں. جتنا وقت اس کام میں لگتا ہے, کم سے کم اتنی دیر تو بیٹھو, اس لیے کہ اس کے لیے یہ مکان نیا ہے, اس کے لیے یہ قبر نہیں ہے, اس کو وحشت ہو رہی ہے. بیٹھو, قبر پہ بیٹھے رہو. ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو مرکز شناخت پنجتن الہی ہیں, وہ کہتی ہیں یا علی جب میری قبر میں مجھے دفن کر لینا تو واپس نہ آنا, بیٹھ کر کچھ دیر قرآن پڑھنا. اللہ اکبر. جو قرآن ناطق ہے خود, جن کے صدقے میں قرآن نازل ہوا ہے, وہ ہمیں سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دفن کر کے یوں ہی واپس نہ جانا, کچھ دیر بیٹھنا. اللہ اکبر. مگر ہمارا تعلق کیا, یہ دوست و یاور یہ کتنی دیر کے لیے وفادار ہیں, جب تک زمین کے اوپر ہیں. مگر اب امام صادق نے فرمایا ادھر تمہارے بدن کو لا کر تمہاری قبر میں رکھا گیا, تم دیکھو کہ مال تو ساتھ چھوڑ چکا ہے, دوست تو ساتھ چھوڑ چکے ہیں. خطبہ نمبر 203 مولا کائنات نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں نا کہ جب ملک الموت آتا ہے چہرے کا رنگ بدلتا ہے, کان کام کرنا بند کر دیتے ہیں, زبان بولنا چھوڑ دیتی ہے, آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے, چہرہ کبھی نیلا ہوتا ہے کبھی کالا, رنگ آتے ہیں جاتے ہیں. ملک الموت کو دیکھتا ہے مرنے والا, دیکھتا ہے وقت آخر آیا ہے, تو مال سے کہتا ہے تجھے کمانے میں بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں, کتنا کام آئے گا. تو وہ مال کیا کہتا ہے, جملے ہیں مولا کے کہ بس اب میرے اندر تمہارا اتنا حصہ باقی ہے جتنے حصے سے بازار سے تمہارے لیے کفن خرید لیا جائے, اس کے علاوہ کوئی حصہ تمہارا نہیں ہے. مرنے والا اپنی اولاد سے کہتا ہے بھائی تمہارا اور ہمارا اب واسطہ کتنی دیر کا ہے, کہا اتنی دیر کا کہ جتنی دیر میں تمہیں تمہاری قبر کے حوالے نہیں کر دیا جاتا, پھر ہم ہوں گے تمہارا مال ہوگا, تم ہوگے تمہارے اعمال ہوں گے. امام فرماتے ہیں سب دھوکہ دے جائیں گے نا, قبر میں ادھر لا کر لٹایا جائے گا. ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو, قبر میں لا کر لٹایا گیا, یہ وحشت کا مارا ہوا
یہ دیکھے گا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اچانک محسوس کرے گا کہ دائیں جانب سے ایک پیکر آ گیا ہے، بائیں جانب سے دوسرا آ گیا، آسمان کی طرف سے، اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے آگے اور پیچھے، یہ 6 تصویریں، 6 مجسمے اس کے سامنے آ گئے. مرنے والا اکیلا ہے قبر میں، مگر یہ 6 لوگ پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ بھائی بیٹے نے ساتھ نہیں دیا، بیٹی چھوڑ کے چلی گئی، سب چلے گئے، تم کون ہو؟ آج سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی. اور کسی کو دیکھا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ایک آنکھ ختم ہو چکی ہے، کسی کا ایک کان کٹا ہوا ہے. تو اس کو جستجو بھی ہوتی ہے کہ بھائی آئے بھی ہو قبر میں تو ادھورا جسم لے کر، تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ جواب آتا ہے پہچانا نہیں، پہچانا نہیں. ہماری اس حالت کے ذمہ دار بھی تو تم ہی ہو. مشکلوں میں بھی آدمی حساس نہ ہو تو خدا کی قسم کیا سناؤں پھر. ایک اور صلوات بھیجے بندہ. ان علتوں کے ذمہ دار تم ہو. دوسری چیزوں کو ترجیح دیتے چلے گئے. اللہ نے میرے اعضاء کو کم کرنا شروع کر دیا. یہ جو نور کی کمی ہے یہ تمہاری کوتاہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 5 تصویریں ناقص، 6ٹھی تصویر آ گئی. چہرہ نورانی ہے، جوان، چہرے سے لگ رہا ہے کہ بڑا حشاش و بشاش. مرنے والا کہتا ہے یہ 5 تو بڑے ناقص ہیں، مگر تمہارے اندر بڑا نور ہے. تم آخر کون ہو؟ بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کام تمہارے آتا رہوں گا، پریشان نہ ہونا. ابھی وہ آئیں گے سوال کرنے والے، میں سہارا دوں گا تمہیں. وہ جو پوچھیں گے میں جواب دینے کے لیے تمہاری ہمراہی کرنے پر تیار. آ گئے وہ 2 فرشتے کہ جن کے لیے مولا نے فرمایا ابھی تمہارے جانے سے پیدا ہونے والے جوتوں کی آوازیں آنا بند بھی نہیں ہوتی. ملک آ جاتے ہیں، من ربو کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ جوابوں کے اعتبار سے اب یہی آنے والے یا ہماری قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک باغ بنا کر چلے جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ ہمارے جوابوں کی کوتاہی کی بنیاد پر حفرۃ من حفرات النیران، جہنم کا ایک گڑھا بنا کر چلے جاتے ہیں. یہ 6ٹھی تصویر جو نورانی تھی. کہا تم کون؟ کہا بتانے کی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہونا، میں تمہارے کام آؤں گا، ہر جگہ کام آؤں گا. قبر میں کام آیا، برزخ کا سفر شروع ہو گیا، وادی برزخ میں ہر جگہ یہ مونس اور ہمدم کام آ رہا ہے. میدان محشر قیامت کا دن قبروں سے نکالا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اریاں و برہنا، بھوکے اور پیاسے، 50,000 برس کا ایک دن، 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے میدان محشر میں. 50,000 برس، 50,000 برس. بھوک کا عالم ہوگا، پیاس کا عالم ہوگا، شدت، حدت، تغابن، حسرت، ندامت. جو کیا ہے وہ یاد آئے گا، جو ہو چکا وہ یاد آئے گا، جو نہ کر سکے وہ یاد آئے گا. دوستیاں یاد آئیں گی. ہے پروردگار، ہے کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں مٹی ہوتا، دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا. 9 حسرتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. قیامت کے دن انسان کھڑے ہو کے حسرت کرے گا، جیسے ایگزام ہال میں حسرت کرتا ہے کاش 2 روز پہلے پڑھ لیا ہوتا، فلاں پیج بھی دیکھ لیا ہوتا، اور فلاں بھی دیکھ لیا ہوتا، اور فلاں سے پوچھ لیا ہوتا. 9 حسرتیں میدان محشر میں ہوں گی. مگر یہ نورانی پیکر کہے گا پریشان نہ ہونا، وہ جو حسرتیں کر رہے ہیں کرنے دو، میں تمہارے کام آؤں گا. اس بھوک کی تمہیں بھوک کا احساس ہو رہا ہے، پیاس کا احساس ہو رہا ہے، ابھی انتظام کرتا ہوں، پیاس کا انتظام کرتا ہوں. قیامت کے دن کام آ گیا. اعمال کو میزان پر لا کر رکھا گیا. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب یہ ڈر رہا ہے کہ نامہ عمل تو خفیف ہے، ایسا نہ ہو کہ حاویہ میں ڈال دیا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے. فوراً آ کے کہا پریشان نہ ہونا، عمل سنگین کر دوں گا، عمل سنگین کر دوں گا. کام آ گیا، نامہ عمل سنگین. ترازو اٹھا، جنت کے دروازے کھل گئے. صراط کے راستے کے اوپر اب یہ ڈگمگانے لگا. اسی نورانی پیکر نے کہا پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں، صراط پہ بھی کام آؤں گا. ہر جگہ کام آیا، یہاں تک کہ اس مرصاد کے موقع سے بھی نکل گیا. ان ربک لبالمرصاد، جہاں پروردگار انتظار کر رہا ہے. ہر منزل پہ پار کر کے آ گئے، مرصاد سے بھی تو نکلو. اب مرصاد سے بھی نکل گئے. اب کیا ہے؟ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب یہاں سے جدائی کا وقت آیا ہے. اب یہ صاحب اعمال اپنے جنت میں قدم بڑھا رہا ہے. اس نے کہا کہ بھائی تم میرے بہت کام آئے ہو، میرے اعمال اور بھی تھے، کام آتے رہے، مگر جیسے تم نے فائدہ پہنچایا کسی نے فائدہ نہیں پہنچایا. اور ایسے محسن ہو، ایسے غیرت دار ہو کہ اپنا نام بھی آج تک نہیں بتایا. قبر میں پوچھا نہیں بتایا، قیامت میں پوچھتا تھا کون ہو نہیں بتایا، محشر میں ہر مقام پر پوچھتا تھا نا. اب تو جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب تو ملاقات بھی نہیں ہوگی، اب تو بتا دو تم کون ہو. کہا آج بتاؤں گا، آج میں بتاؤں گا کہ کون ہوں. انا الذی سرور کنت ادخلت فی قلب اخیک المومن. میں وہ خوشی ہوں کہ جسے تم نے دنیا میں اپنے مومن بھائی کے دل کے اندر پیدا کر دیا تھا. دنیا میں کسی مومن کا دل خوش کیا تھا نا، اس کی خوشی سے اللہ نے ایک مجسمہ بنایا تھا جو میں ہوں، اور مجھ سے کہا تھا کہ گواہ رہنا، اس نے فلاں کے دل کو خوش کیا ہے، تم اس کو وہاں خوش کرنا جہاں خوشی کا کوئی سرمایہ نہ ہو. یہ آج فلاں مومن کے کام آیا ہے، تم اس کے وہاں کام آنا جہاں اولاد بھی کام نہ آئے، جہاں مال کام نہ آئے، جہاں دوست و احباب کام نہ آئے، وہاں تم کام آنا.
اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں قبر میں تمہارے کام آیا، اللہ نے وعدہ لیا تھا میں صراط پر تمہارے کام آیا۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی کسی مومن کے دل میں ایک خوشی پیدا کر دے تو ایک مجسم کردار ہماری مدد کو آ جاتا ہے۔ اگر دنیا میں ہزاروں کے دل خوش کیے ہوں تو ہزاروں تصویریں قبر میں آ جائیں گی۔ جانے والے کا تعلق تعلم اور تعلیم سے تھا، نہ جانے کتنے دلوں کو خوش کیا ہوگا۔ بھائی جس کی نوکری لگ گئی ہوگی، جس کی جاب لگ گئی ہو، جو بزنس میں کامیاب ہو گیا، وہ خوش ہوا ہوگا۔ اس خوشی کے پیچھے کہیں نہ کہیں مرحوم کی تعلیمات، ان کے قاعدے، ان کے قوانین، ان کا نظم و ضبط ذمہ دار رہا ہوگا، اور اگر وہ ذمہ دار تھے تو ہر خوشی کے ذریعے ایک نورانی پیکر آیا ہوگا۔ قبر میں رکھنے کے بعد بیٹا آج دور ہے، صحیح ہے، بیٹیاں دور ہیں، مگر قبر میں وہ پاس ہوتے بھی تو کام نہ آتے، مگر وہ کام آئے گا جو دنیا میں کر کے چلے گئے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج دوری کے عالم میں مجلس چہلوں میں ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع موجود ہے نا۔ تو یہ اعمال ہیں، یہ افعال ہیں جو انسان زندگی میں دنیا میں کر کے چلا جائے۔ پھر پروردگار کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ اکبر، وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تم میں سے جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا، مرد ہو یا عورت، ختم کر رہا ہوں، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ ہاں لبرل نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ صاحب عمل کرے، کوئی بھی کرے، ضروری تھوڑی ہے اللہ کو ماننے، عمل ہونا چاہیے۔ کوئی مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا، کوئی دین کو مانتا ہے نہیں۔ عمل صالح اسی وقت قبول ہے جب ایمان کے ساتھ ہو۔ کاش توجہ ہوں، آپ کرتے رہیے چیریٹی کے کام، آپ کرتے رہیے خیر و خیرات کے کام، قبول نہیں ہوں گے، کوئی جزا نہیں ملے گی۔ آپ لوگ کہیں گے بڑا گستاخ مولوی ہے، ایسا دعویٰ کر رہا ہے جیسے خود ہی بانٹنا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں بانٹنا، قرآن نے بتایا ہے۔ نہیں یہ ایمان تو نہیں کام آئے گا، عمل نہیں آئے گا کام۔ اور جب یہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ بڑے چوزی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو دیکھیے صاحب بڑے تعصبی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو نہیں مانا تو کچھ ملے گا نہیں، جنت نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر نہیں ملے گا تو آپ کو پریشانی کیا؟ جب آپ مانتے ہی نہیں ہے تو ہم دیں یا نہ دیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ جو مانتا ہی نہیں کہ قبر کے میں عذاب ہوگا، قیامت میں حساب ہوگا، جنت کے دروازے کھلیں گے، جہنم کو کھولا جائے گا، جب آپ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں تو ہم بکتے ہیں، ہمیں بکنے دیجئے کہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ تو مانتے ہی نہیں اسے۔ اور دوسرا کیوں نہیں ملے گا؟ اس کا جواب شہید مطہری نے اپنی کتاب عدل الہی میں دیا ہے۔ اللہ اکبر، ڈیوائن جسٹس، انگلش میں اس کا ترجمہ، ہر زبان میں یہ کتاب ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ملے گا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب کوئی مومن عمل کرتا ہے تو یہ عمل صالح بن جاتا ہے، جب کوئی غیر مومن عمل کرتا ہے تو اچھا عمل تو کہلائے گا، عمل صالح نہیں ہوتا۔ فرق کیا ہے ان میں؟ دیکھیں، ختم کر رہا ہوں مجلس کو۔ یہ وہ شبہ ہے جو ہمارے جوانوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے دوسرے لوگوں کی طرف سے کہ صاحب یہ کیوں ہے کہ ماننا ضروری ہے، علی کو ماننا ضروری ہے، رسول کو ماننا ضروری ہے، اللہ کوئی بھی نیکی کرے، کوئی کسی کی مدد کرے۔ نیکی کرنے پر، دوسروں کی مدد کرنے پر اگر کوئی مدد کر جائے اور ایمان نہ پایا جائے تو آج مدد کرے گا اور کل اسی کی بلی چڑھا دے گا۔ اگر مدد کرنے پر آئے گا کہ صرف عمل ہونا چاہیے، چیریٹی ہونا چاہیے، تو دیکھیں دنیا میں جو بڑے بڑے چیریٹی کرنے والے تھے وہ بچوں کا خون پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو دنیا میں بڑے بڑے مشہور تھے، صاحب ان کے جیسا کون کام کرے گا؟ پوری دنیا میں جہاں مصیبت ہوتی ہے پیسہ بھیجتے ہیں۔ آج دیکھیے کیسے پولے ان کی کھل رہی ہیں کہ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے خدا کے اوپر، ایمان نہیں ہے قبر پر، ایمان نہیں ہے عذاب پر۔ اگر خدا پر ایمان نہ ہو، عذاب قبر پر ایمان نہ ہو، تو جتنے نیک کام کرتے چلے جائیں یہ اپنی خوشنودی کے لیے ہوں گے، اور جو اپنی خوشنودی کے لیے ہوں گے اس کا ایک خاص مقصد ہوگا، اور مقصد حاصل ہو جائے تو ساری چیزیں سامنے ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایمان کے بغیر عمل صالح کرے تو دنیا میں تو یہ فائدہ مل جائے گا کہ بڑا نام ہوگا، بڑا نام ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخری بات میں تمام۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بنیادی فرق ہے، جب مومن عمل کرتا ہے اور غیر مومن عمل کرتا ہے، بنیادی فرق کیا ہے؟ پانی، گرمی کا موسم آئے گا، جون کا موسم آئے گا، آپ بھی سبیل لگا دیں، مومن ہے، اور ایک وہ جو اسلام نہیں لاتا، جو ایمان نہیں لاتا، جو مومن نہیں، وہ بھی سبیل لگائے ہوئے، بظاہر دونوں کا کام ایک ہے، دونوں کا کام ایک ہے۔ سردی آئی، آپ نے سویٹر بانٹنا شروع کیا، آپ نے کمبل بانٹے، آپ مومن ہیں۔ ایک غیر مومن جو دین نہیں مانتا، اسلام نہیں مانتا، اس نے بھی کمبل بانٹے۔ فرق ہے دونوں میں، کیا فرق ہے؟ کبھی دونوں نے جب اپنا عمل انجام دیا، عمل ایک ہے، کاش توجہ ہو آپ، مگر ارادے الگ الگ ہیں۔ جب غیر مومن کسی عمل کو انجام دیتا ہے، ایک نیت ہوتی ہے، پیاسے کو پانی پلایا اس لیے تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے، سردی کے موسم میں کمبل بانٹا تاکہ اس کی سردی ختم ہو جائے، یتیم کو دیکھا تو پیسے دے دیے تاکہ اس کی فیس بھر جائے، اور فرمانے ایک نیت ہے۔ مگر جب مومن اسی عمل کو انجام دیتا ہے، نیتیں دو ہوتی ہیں۔ پہلی نیت وہی ہے جو اس کی ہے کہ بھائی اس کا کام ہو جائے، اس کی پیاس ختم ہو جائے، اس کی فیس چلی جائے، اس کی سردی ختم ہو جائے۔ دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس عمل سے میرا پروردگار بھی مجھ سے راضی ہو جائے، میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول خدا کی شفاعت مل جائے، یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا علی خوش ہو جائے۔
جائے. پروردگار عادل ہے. اللہ اکبر. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ عادل ہے اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایک نیت کر کے آئے گا اسے ایک اجر دے گا, جو دو نیتیں کر کے آئے گا اسے دوہرا اجر ملے گا. جس نے دنیا کا سوچا اسے دنیا میں نام ملا, جس نے ہماری رضا کی بھی پرواہ کی تو دنیا میں بھی نام ملا. آخرت میں لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. سورہ عنکبوت آیت نمبر 31. اب جو پلٹ کر آئے گا جنت کا باغ اس کے حوالے کریں گے, جنت کا محل اس کے حوالے ہوگا, جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اپنے اعمال کی بنیاد پر جو دنیا میں انجام دے کر گیا تھا. صلوات بھیجے بر محمد و آلہ. لہذا مومن عمل انجام دیتا ہے تو اس کی نیتیں دو ہیں, اگر علی والا عمل انجام دیتا ہے تو اس کی نیتیں دو ہیں. ہر عمل علی کے صدقے سے قبول ہو جائے, ہر کام رسول کی خدمت میں ہوتا ہوا قبول ہو جائے. ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ بھائی ان کے واسطے سے پروردگار ہمارے اعمال کو قبول کرے. جانے والے یقیناً بہترین ایک شخصیت کے مالک تھے, مرثیہ خواہ تھے. مجھے بتایا گیا حضرت اون محمد کا مرثیہ خصوصی طور پر پڑھا کرتے تھے. مجھے یقین ہے کہ جب ملک الموت روح لینے کے لیے آئے ہوں گے تو اون محمد نے آ کر شفاعت کر دی ہوگی. حضرت عباس کا مرثیہ پڑھا کرتے تھے. مجھے بتایا گیا یقین ہے کہ جس وقت الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون, جب ملائکہ آئے ہوں گے سلام کرتے ہوئے تو ملائکہ نہیں آئے ہوں گے. امام صادق کی اس روایت کے آئینے میں کہ جو عمار ابن مروان سے کہا تھا کہ مومن کے پاس ملک الموت بعد میں پہنچتا ہے, جبرائیل پہلے آ جاتا ہے. اور جب جبرائیل آتا ہے تو اس کے ساتھ ملک الموت, اور یہ آ ہی نہیں پاتے کہ دائیں جانب سے رسول خدا بھی آ جاتے ہیں, اور جب رسول خدا آتے ہیں تو وہ بھی آ جاتا ہے جو کہیں رسول کو نہیں چھوڑتا, یعنی علی بھی اس کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں. مرنے والے کی روح ابھی نکل نہیں پاتی. یہ چار حیثیتیں مرنے والے کے پاس ہے, رسول خدا ہیں, علی مرتضیٰ ہیں, جبرائیل ہیں, اسرائیل ہیں. اب جب یہ چار جمع ہوئے تو اسرائیل کچھ نہیں کہتا, ملک الموت نہیں کہتا, جبریل پیغمبر اسلام سے کہتا ہے. امام صادق عمار کی روایت عمار ابن مروان کی کہ پیغمبر سے ہی جبریل کہتا ہے نبی خدا آپ کو معلوم ہے یہ آپ کا چاہنے والا تھا. کون بتا رہا ہے, کون گواہی دے رہا ہے؟ جبرائیل گواہی دے رہا ہے, یہ آپ کا چاہنے والا, یہ آپ کی آل سے مودت کرنے والا تھا. فوراً رسول خدا کریکشن کریں گے, جبرائیل نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ خدا کا چاہنے والا تھا, یہ میرا ماننے والا تھا, یہ میری اولاد کی محبت رکھنے والا تھا. پیغمبر کا یہ کریکشن بتاتا ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ خدا کے بغیر محمد اور آل محمد کی محبت کافی ہوگی تو یہ خام خیالی ہے. یہ محبت اسی وقت کام آئے گی جب خدا کے ساتھ ہو, یہ مودت اسی وقت کام آئے گی جب توحید کا عقیدہ ہمارے پاس ہو. پیغمبر کہیں گے نہیں یہ اللہ کا ماننے والا تھا, یہ میرا چاہنے والا, میری اولاد کا ماننے والا تھا, بات ختم ہوئی. جبریل اسرائیل سے کہتے ہیں اسرائیل تو نے دیکھا پیغمبر نے بھی تائید کر دی, اب اس کے اوپر موت کی سختی نہ لے کے آنا. کہا ٹھیک ہے میں نے سن لیا, بالکل سخت موت نہیں ہوگی, میں اب روح قبض کرنے جا رہا ہوں. امام فرما رہے ہیں یہ کوئی خطابت نہیں ہے. اب اسرائیل کہتا میں روح لینے کے لیے آ رہا ہوں. اللہ اکبر. تفسیر نمونہ سورہ فجر کی آخری آیتوں کی تفسیر میں امام صادق فرماتے ہیں کہ جب یہ ملک الموت روح لینے کے لیے آیا تو اب دیکھا کہ اضطراب کا عالم ہے, مضطرب ہے, بے چین ہے, جسم کی تکلیفیں اپنی جگہ ہیں, عمر کا تقاضا اپنی جگہ, موت کی سختیاں وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ, توحید کی سختیاں اپنی جگہ, مرنے والا بے چین ہے. ملک الموت کہتا ہے مرنے والے پریشان نہ ہونا, گھبرانا نہیں, تیرے پاس تو ضمانتیں ہیں, تیرے پاس تو گواہیاں ہیں, یاد رکھ میں تیرے لیے تیرے اوپر تیرے باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا ہوں. گھبراتا کیوں ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہم نے یہ سنا ہے کہ سرکار سید الشہداء کے وقت آخر اس آیت کو پڑھا گیا. امام صادق نے کہا نہیں, حسین اتنا کریم ہے کہ جس آیت سے حسین کو بلایا جائے, اگر زندگی میں کوئی حسین کو اپنے اتار لے تو اس کے جاتے وقت بھی ملک الموت اسی آیت کو سنائے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں شامل ہو جا. امام فرماتے ہیں مرنے والے نے دیکھا کہ ملک الموت کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جا, اور اب جو دیکھا کہ تو بندے کون ہیں, کہیں مصطفیٰ نظر آئے, کہیں مرتضیٰ نظر آئے, کہیں فاطمہ نظر آئیں, کہیں حسنین کریمین. مرنے والا دیکھتا ہے کہ ان کے پاس جانا ہے, اپنی روح کو جان آفرین کے حوالے کرتا ہے, ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے, عالم معطر ہو جاتا ہے, عالم معطر ہو جاتا ہے. یہ روایت ہے امام صادق کی کہ آتے ہیں مولا کائنات. مگر بعض علماء کے وقت آخر ختم کیا میں نے مجلس کو, جب وقت آخر آیا, میں نام اس وقت نہیں لیتا, وقت آخر ہے, سکرات موت, سلام پڑھنا شروع کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ,
السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا علی المرتضیٰ، اور اس کے بعد سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا الفضل العباس۔ شاگردوں نے کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وقت آخر صرف علی نہیں آتے بلکہ عباس بھی شفاعت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے اپنی زندگی میں حضرت عباس کا مرثیہ اپنی زندگی میں اتارا ہو، اس کی بھی روح لینے کے لیے جب آیا ہوگا اسرائیل، تو علی کے ساتھ ساتھ عباس بھی آئے ہوں گے، اس لیے کہ حضرت عباس ہر حسینی کے پاس پہنچنا چاہتے تھے۔ جب اکبر کا جنازہ لانا ہوگا، اللہ اکبر، جب اون محمد کی میتیں آنی ہوں گی، جب قاسم کے گل بدن جنازے کو کچلا جائے گا، تو حسین کے ساتھ ساتھ عباس بھی جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مگر ہاں، وہ وقت بھی آئے گا کہ جب حضرت عباس خود ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہوں گے کہ مولا سب کو اجازت دے دی، اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے، اس لیے کہ اب وقت آخر قریب ہے، اب مجھے بھی مرنے کی اجازت مل جائے۔ حسین کا وہ مشہور جملہ، اے میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ علماء یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس فرماتے ہیں میرے مولا اب وہ لشکر کہاں باقی ہے جس کی سرداری کیا کرتا تھا، جس کی سربراہی کرتا تھا، اجازت دیجئے کہ اپنے لشکر سے ملحق ہو جاؤں۔ حسین کہتے ہیں میرے عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت، جنگ کی اجازت تو نہیں دیتا، اگر جانا چاہتے ہو تو پہلے میری بچی سکینہ، رقیہ، سکینہ، فاطمہ کے لیے مشکیزے میں آب لے کر آؤ کہ بچے بڑے پیاسے ہیں۔ عباس کو اذن آب ملا، حضرت سکینہ کے خیمے پر آئے، اے شہزادی اپنا مشکیزہ میرے حوالے کرو، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے مجلس تمام کر رہا ہوں۔ سوکھا ہوا مشکیزہ حضرت عباس کے ہاتھوں میں آیا، چلنے لگے فرات کے کنارے۔ تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ عباس جس شان سے دریائے فرات کی طرف قدم رکھ رہے تھے، فوجیں کاہی کی طرح پھٹتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ عباس نے مشکیزے کو پانی سے پر کیا، مشکیزے کو سنبھالا، گھوڑے پر بیٹھے اور اب بڑھنے لگے ہیں خیام کی جانب، تو ایک شانہ قلم ہوا، میں شہادت نہیں پڑھتا، بایاں شانہ قلم ہوا، مشکیزے پر تیر لگا، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑا۔ اجرکم اللہ۔ آیت اللہ مکرم فرماتے ہیں کہ ان کے کسی بڑے ذاکر کاظم نامی مرثیہ خان نے بتایا کہ ان سے کسی نے کہا کہ کل رات حضرت عباس فاطمۃ الزہرا خواب میں آ کر فلاں مسائل پڑھنے والے کی شکایت کر رہے تھے۔ کیا شکایت کر رہے تھے کہ عباس نے کہا یہ جو مسائل پڑھتا ہے نا محرم میں، جب میری مصیبت پڑھتا ہے، میری شہادت پڑھتا ہے، میری پوری شہادت نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ تو خواب کی عالم میں انہوں نے کہا کہ نہیں مولا، وہ تو پوری شہادت پڑھتا ہے، بتاتا ہے کہ کیسے مشکیزہ لیا، وہ سناتا ہے کہ کیسے پانی کو بھرا گیا، وہ بتاتا ہے کیسے دایاں شانہ قلم ہوا، وہ بتاتا ہے مشکیزے پہ تیر کیسے لگا۔ اللہ اکبر۔ ابو الفضل العباس کہتے ہیں نہیں وہ پوری شہادت نہیں بتاتا، وہ یہ تو کہتا ہے کہ دایاں شانہ قلم ہوا، وہ یہ تو سناتا ہے کہ بایاں شانہ قلم ہوا، یہ بتاتا ہے کہ عباس گھوڑے سے گرا، مگر یہ نہیں بتاتا کہ عباس کیسے گرا۔ اس لیے کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا، دایاں شانہ قلم ہو چکا تھا، بایاں شانہ قلم ہو چکا تھا۔ اللہ جانے عباس کس طرح زمین پر آیا ہوگا۔ آئیے ذرا کربلا دیکھیے، روز عاشور، اللہ جانے عباس کیسے زمین پر آئے ہوں گے۔ اور 11 محرم کو ایک زینب ہے جو اپنے کو ناقے سے گرائے گی، مگر ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے۔ زین العابدین دیکھیں گے، زینب اولیاء مقام زمین پر آئیں، عابد بیمار کی توجہ تو جلب ہوگی، مگر اب جو زینب بھائی کے کچلے ہوئے بدن کو دیکھیں گی، مدینے کا رخ کر کے فرماتی ہیں ایوہ النبی صلی علیک ملیک السماء حاذا الحسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے نانا مصطفیٰ ذرا آؤ دیکھو، تمہاری نماز تو فرشتوں نے پڑھی تھی، یہ تمہارا نواسا جو خون میں نہایا ہے، جس کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ جواب آیا زینب حسین کا امتحان تمام، اب کربلا سے کوفہ اور شام کی منزلیں ہوں گی، تمہاری آزمائش ہوگی۔ زین العابدین کا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره صلى الله على الباقين على الحسين صلى الله على الباقين على الحسين صلى الله على الباقين على الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر۔ مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شاہد مہدی
ابن سید علی مہدی اور مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین کی ارواح کو حساب. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سید النساء العالمین، السلام علی علی المرتضیٰ وعلی الحسن المجتبیٰ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولایا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربعہ واختک المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ برحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامانہ 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 من فتنۃ الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا تفسیر الفرقان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک برحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ.